آج کی آن لائن سروس میں میں آپ سب کو جو وطن عزیز میں اور ملک سے باہر اس عبادت میں شامل ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس ایمان اور امید کے ساتھ کہ آج کی یہ عبادت ہم سب کے لیے خوشی کا، امید کا اور تقویت کا باعث ہوگی۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ ہم گائیں گے زبور نمبر 66 دوجا حصہ دوجا وزن، سارے لوکو ساڈے رب نو دھن دھن آ کے گاؤ۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ اے قدوس خدا، اے قدوس اور قادر، اے قدوس اور غیر فانی، ہم پر رحم کر۔ اے قدوس خدا، اے قدوس اور قادر، اے قدوس اور غیر فانی، ہم پر رحم کر۔ اے قدوس خدا، اے قدوس اور قادر، اے قدوس اور غیر فانی، ہم پر رحم کر۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو،
کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے خداوند، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما اور اپنے سب حکموں کو ہمارے دلوں پر نقش کر۔ اے عزیزو، ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئے ہم گھٹنوں کے بل ہو کر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ چند لمحوں کی خاموشی میں ہم اپنی اپنی زندگی پہ دھیان لگائیں اور ایسی باتوں کے لیے جو ابھی تک ہماری زندگی میں موجود ہیں اور خداوند کو پسند نہیں، خداوند کے حضور ایسی باتوں کا اقرار کریں کہ ہاں خداوند یہ گناہ ہے اور میں نے انہیں کیا ہے، انہیں ترک کریں اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح میں بحالی پائیں۔ آئے ہم سب گناہوں کے اقرار میں شامل ہوں۔ اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے مناجی اور خداوند یسوع مسیح کی دعوت سنیں۔ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کے اس حکم کے مطابق جو مجھے اس کی کلیسیا کے ذریعے سے ملا، میں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آپ کو خبر دیتا اور اعلان سناتا ہوں کہ آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ آئے ہم خداوند کی شکر گزاری میں گائیں۔ زبور نمبر 118 صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی۔ Take
आज सुबह हमारा अंजीली बयान मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 10वां बाब उसकी 16वीं आयत से 22वीं आयत तक। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 10वां बाब उसकी 16वीं आयत से। देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, पस सांपों की मानद होशियार और कबूतरों की मानद बेआज़ार हो बनो, मगर आदमियों से खबरदार रहो क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाला करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारा बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाला करेगा और बेटे को बाप और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे और मेरे नाम के बाइस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। शुक्र हो तेरा खुदा ईमान का इकरार करें। हम ईमान रखते हैं एक खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, गुलाल मौत से पेशतर, अपने बाप से मालूम, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मालूम, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूहुल कुद्दस की कुदरत से कवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतुस पिलातुस के ऐद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ
اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے باموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے۔ اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں روح القدس پر، جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، ہم ایک پاک تک رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتے ہیں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہاں کی حیات کا انتظار کرتے ہیں۔ آمین۔ اب ہم گائیں گے زبور نمبر 119 119، 11واں حصہ 11واں وزن، تیری نجات دے شوق دے وچ۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ بیٹے اور بیٹیوں، بہن اور بھائیوں، خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم بہتوں کے لیے برکت کا باعث بن سکیں۔ آج کا جو انجیلی بیان تھا متی کی انجیل، اس کا 9 باب، اس کے 10 باب
اور اس کی 16 سے 22ویں آیت. متی 10 باب اس کی 16 سے 22ویں آیت. اس میں یسوع کا نام لینے والوں پہ ظلم و ستم کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں جہاں بھی، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، جہاں جہاں بھی یسوع کا نام لیا جائے گا وہاں مسیحوں پہ ظلم ہوگا. ایک بات مجھے اور آپ کو بڑے وثوق سے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اصلی مسیحی دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں، امریکہ میں ہیں، چاہے انگلینڈ میں ہیں، چاہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہیں، وہ مائنورٹیز میں ہی ہوتے ہیں. نام کے مسیح بہت ہوتے ہیں، لیکن جو اصلی مسیح جو دل سے یسوع کے ساتھ چلتے ہیں وہ مائنورٹی میں ہی ہوتے ہیں. بیٹے اور بیٹیوں، پاکستان میں ہم سارے بڑے اچھی طریقے سے ان ظلم و ستم کو جانتے ہیں. یورپ میں کچھ ہوتا ہے، آگ گرجوں کو پاکستان میں لگا دیتے ہیں. چھوٹی بچیوں کا اغوا کیا جاتا ہے، ان سے زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں. بیٹا خود کا شملے کسی سے چھپے نہیں ہیں، چاہے وہ پشاور ہو، کوئٹہ ہو، لاہور ہو، ہر جگہ پہ. ایون ایسٹر والے دن پھر بچوں کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں. لیکن بیٹے اور بیٹیوں، آج کا جو ہمارا انجیلی بیان ہے وہ مجھے اور آپ کو 2 باتیں سکھا رہا ہے، اور وہ 22ویں آیت میں ہیں. اور 22ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا. پرابلمز ہوں گی، ٹینشنز ہوں گی، لیکن ان ٹینشنوں کا جو آؤٹ کم ہے، جو اس کے بعد رزلٹ ہے، جو وہ مخلصی کا ہے، وہ برکتیں ہیں ساری جو ہمیں ملتی ہیں. بیٹا اکثر لوگ ان باتوں کو ویسی محض اور قصہ کہانی سمجھتے ہیں کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں برداشت کی، اور جب ہم بات کرتے ہیں نجات کی، تو بہت سارے مسیح ہیں وہ اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے قصہ کہانی ہے، جو بات ہے ہوگی بات ختم ہوگی. ایسی بات بھی نہیں. جب ہم مسیحی اپنی زندگی میں روح القدس کی طاقت کو دیکھتے ہیں، یسوع کے نام میں جب خدا باپ کی محبت ہم پہ ظاہر ہوتی ہے، اور جب میری اور آپ کی زندگیوں میں معجزے شروع ہوتے ہیں، آرام سے میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں تو ہر کسی کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں. بیٹا پھر جو قصے کہانیاں ہیں وہ حقیقت میں بدل جاتی ہیں. اور میں نے اور آپ نے ان معجزوں کو جو میری اور آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں دیکھتے ہوئے کہ خدا نے مجھے کس تکلیف میں سے نکالا ہے، خدا نے مجھے کس بیماری میں سے نکالا ہے، خدا نے مجھے کس ٹینشن میں سے نکالا ہے، خدا نے کس طریقے مجھے سنبھال کے رکھا ہے. ان معجزوں کو دیکھتے ہوئے بیٹے اور بیٹیوں، میں نے اور آپ نے حقیقت کی طرف جانا ہے، کس سے کہانیوں کو سامنے لے کے نہیں آنا. اس لیے بیٹا جو معجزے میری اور آپ کی زندگی میں بھی ہوتے ہیں، ان کا بہت گہرا تعلق میری اور آپ کی برداشت سے بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو نجات ہم انجوائے کرتے ہیں، جو سیٹسفیکشن ہم انجوائے کرتے ہیں، اس سے بھی ہے. تو آج کی یہ 2 لفظ جو ہیں برداشت اور جو ہے نجات، یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی طاقت کے باعث ہیں، انتہائی شادمانی کا باعث ہیں، اور یہ آسودگی سے بھرے ہوئے ہیں، برکتوں سے بھرے ہوئے ہیں. ان دونوں لفظوں کو میں نے اور آپ نے اس پہ آج دیکھنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اپنے دلوں میں ان کو بٹھا لینا ہے. برداشت کی بھی بات اور نجات کی بھی بات. بیٹے اور بیٹیوں، تھوڑی دیر کے لیے ہم ذرا ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں
مکاشفہ اس کی 19ویں اور 20ویں باب پہ ایک اس کا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ آسمان میں ایک بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے جو یسوع کے آنے سے پہلے ایک بڑی للکار سے کہہ رہی ہے، بڑے زور سے کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں یسوع کے آنے سے پہلے؟ ہیلیلویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے۔ یسوع کے آنے سے پہلے ایک بڑی آواز میں وہ ایک نرسنگے کی طرح اپنی آواز نکال رہے ہیں، اور پھر 5ویں آیت میں آگے جا کے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہیلیلویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے، وہ بادشاہی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور پھر 7ویں آیت میں لکھا ہے آؤ ہم خوشی کریں اور اس لیے اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برے کی شادی آ پہنچی، کہ برے کی شادی آ پہنچی۔ للکار کے ساتھ، ایک انٹیمیشن کے ساتھ، انفارمیشن کے ساتھ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ خوشی مناؤ کہ برے کی شادی آ پہنچی ہے۔ اور پھر 9ویں آیت میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے جائیں گے، مبارک ہیں وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے جائیں گے۔ بیٹے اور بیٹیوں، میں نے اور آپ نے آج دیکھنا ہے، مجھے انویٹیشن آیا ہے برے کی شادی کی ضیافت کا۔ کیا واقعی میرے دل میں ہے کہ مجھے انویٹیشن مل چکا ہے، یا میں انویٹیشن کا انتظار کر رہا ہوں، یا میں انویٹیشن حاصل کرنا بھی چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا؟ آج میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ برا آ رہا ہے، اس کی شادی کی ضیافت ہے، اور اس کے لیے انویٹیشن بانٹے گئے ہیں۔ میں اور آپ اس انویٹیشن کے قابل ہوئے ہیں کہ نہیں؟ برا کیسے آ رہا ہے؟ برا آ رہا ہے ایک سفید گھوڑے پہ سوار ہے، سفید گھوڑا آگے ہے، اور اس کے پیچھے آسمان کی فوجیں، مقدس لوگ، آسمان کی فوجیں جو ہیں وہ مقدس لوگ ہیں، وہ سفید گھوڑوں پہ سوار اور کتانی لباس پہنے ہوئے اس کے پیچھے ہیں۔ یہ کس لیے آ رہے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے لیے آ رہے ہیں۔ اور پھر جو یسوع کے منہ سے نکلنے والی تیز دھار تلوار ہے، یسوع کے منہ سے نکلتی ہے، کیا مطلب؟ جس طریقے سے وہ کلام کرے گا، جس طریقے سے وہ بات کرے گا، ہو جا تو ہو جائے گا، ٹھیک ہو جا تو ٹھیک ہو جائے، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یسوع کے منہ سے نکلنے والی یہ باتیں 2 دھاری تلوار سے بھی تیز ہے بیٹا۔ اور اس کے بعد کیا لکھا ہے کہ وہ لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا۔ کیا مطلب؟ سچی باتیں کرے گا، کوئی گپ شپ نہیں لگائے گا، کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس کے اوپر کمپرومائز ہو۔ وہ بالکل سچی کام کرے گا، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرے گا۔ اور اس کے بعد بیٹا 20ویں آیت میں جب چلے جاتے ہیں ہم، برا اپنی فوج کے ساتھ آ گیا، مقدس لوگ اس کے ساتھ آگے، یہ 19ویں باب میں تھا۔ اور 20ویں باب میں کیا لکھا ہے؟ وہ جو سب یسوع کے نام پہ شہید ہوئے ہیں، وہ جو سب جنہوں نے یسوع کے نام پہ دکھ درد اٹھائے ہیں، وہ سب جنہوں نے یسوع کے نام پہ آنسو بہائے ہیں، تڑپے ہیں، وہ کیا ہوگا بیٹے اور بیٹیوں؟ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کے پیچھے ہوں گے، وہ سفید گھوڑوں پہ اور اس کے بھی پیچھے ہوں گے، اور وہ آ کر تخت پر بیٹھ کر قوموں کی 1000 سال تک کیا کریں گے؟ عدالت کریں گے۔ وہ عدالت کریں گے۔
اور بیٹا اس وقت یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ اس وقت جب یسوع کی 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوگی، اس وقت آخری قیامت نہیں ہے، آخری عدالت نہیں ہے، یہ پہلے 1000 سال پوری خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت ہوگی، اس کے بعد پھر آخری عدالت شروع ہوگی۔ اور اس 1000 سالہ بادشاہی میں جو لوگ یسوع کے نام پہ مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، جو لوگ یسوع کے نام پہ چلے گئے ہیں، وہ بھی زندہ کیے جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام پہ وہ زندہ کیے جائیں گے، اور جو اس وقت زندہ ہوں گے یسوع کی بادشاہی کے وقت، جو زندہ ہوں گے ان کے لباس بدل جائیں گے، ان کے سٹائل بدل جائیں گے، ان کو سفید جامے مل جائیں گے، اور وہ بھی جو خداوند یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں، صرف وہ اور کوئی دوسرا نہیں، وہ اس وقت برے کے ساتھ اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے، جتنے اس وقت زندہ ہیں۔ اور جو یسوع میں مر چکے ہیں اس وقت وہ بھی زندہ کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوگی، جو تمام مسیحوں کا ایک فخر ہے، ہم تمام مسیحوں کی وہ ایک شان ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ مسیحی 1000 سال تک اس دنیا میں یسوع کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ یعنی بیٹا مسیحوں کے لیے ان کے آرام کا دن، مسیحوں کے لیے ان کی شادمانی کا دن، مسیحوں کے لیے ان کی خوشحالی کا دن، مسیحوں کے لیے ان کی آسودگی کا دن، اور سب سے بڑھ کے مسیحوں کے لیے سارے جھنجھٹوں سے، ساری پریشانیوں سے آزادی کا دن ہے، نجات کا دن ہے۔ یہی وہ نجات کا دن ہے۔ اور اگر بیٹا جو لوگ خداوند یسوع مسیح پہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یہ ساری 1000 سالہ بادشاہی کو انجوائے کریں گے۔ صرف وہ مردے زندہ کیے جائیں گے، یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ صرف وہ مردے زندہ کیے جائیں گے اس وقت جو یسوع پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو یسوع مسیح میں جو مرے ہیں۔ مبارک ہیں وہ مردے جو اب خداوند میں مرتے ہیں، سوتے ہیں، وہ زندہ کیے جائیں گے، باقی زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ باقی زندہ اس وقت کیے جائیں گے جب آخری عدالت ہوگی، اور پھر کتاب حیات کھولی جائے گی، اور پھر ان کے اعمالوں کے مطابق ان کا انصاف کیا جائے گا۔ لیکن جو یسوع مسیح میں مریں گے، جو یسوع مسیح میں چلے جائیں گے، وہ یسوع کی 1000 سالہ بادشاہی میں زندہ بھی کیے جائیں گے۔ بیٹے اور بیٹیوں، مجھے اور آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ 1000 سالہ بادشاہی کی آمد بالکل اب اینڈ پہ آ گئی ہے۔ بہت سارے لوگ اب کہنا شروع کر دیے ہیں، اس میں سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن بہت ساری دنیا یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ شاید 1930 تک خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے پھر نشان دیے گئے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہمیں نشان دیے گئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے نشان کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا مانگتا ہوں 2 پطرس، اور اس کا 3 باب میں، اگر اسے پورا پڑھیں گے، میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گی۔ وہ کہیں گے آخری زمانے میں ٹھٹھا کرنے والے بہت نکل آئیں گے، بہت ٹھٹھے اڑانے والے نکل آئیں گے۔ ابھی بھی بہت سارے ٹھٹھے اڑانے والے ہیں، اور پھر اپنی خواہشوں کے مطابق چلیں گے۔ یہ سوشل میڈیا پہ جب آپ دیکھتے ہیں چرچز کے خلاف باتیں، خادموں کے خلاف باتیں، یہ سارے ٹھٹھا اڑانے والے ہوتے ہیں، یہ سارے مذاق کرنے والے ہوتے ہیں۔ سچائی کو ان کو بالکل علم نہیں ہوتا، وہ ٹھٹھے اڑا رہے ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں۔
بیٹا تو یہ بالکل کلیئرٹی سے پتہ چل جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی اب آمد بالکل نزدیک آ گئی ہے۔ وہ اپنی خواہشوں کے مطابق، اپنی خود نمائی کے لیے، سستی شہرت کے لیے ٹیلی ویژن چینل بنا لیتے اور ٹھٹھے اڑانے شروع کر دیتے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ٹھٹھے اڑانے والے، یہ دوسرا پطرس اس کا 3 باب۔ پھر بیٹا اگر دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب دیکھ لیں، دوسرا تیموتھیوس اس میں کیا ہے؟ خود غرض لوگ پیدا ہو جائیں گے، زر دوست، پیسے کو پیار کرنے والے۔ ایک دوڑ لگی ہوئی ابھی، ادھر سے بھی پیسہ اکٹھا کرو، ادھر سے بھی پیسہ کرو، ادھر سے بھی پیسہ اکٹھا کرو۔ زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، نا شکرے، ناپاک، طبی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ تند مزاج، ہر وقت ان کے ناک ہی چڑھی رہتی ہے، سمجھ نہیں، ہر وقت موڈ ہی آف رہتا ہے۔ اور اس کے بعد نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، 10 دفعہ انہیں کام بتاؤ کہ یار یہ کام ایسے کرنا ہے، لیکن وہ ویسے نہیں کریں گے، ڈھیٹ۔ اور اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے آگے گھمنڈ کرنے والے، عیش و عشرت کو دوست رکھنے والے۔ بیٹے اور بیٹیوں، یہ ساری باتیں دوسرے تیموتھیوس میں لکھا ہے آخری زمانے میں ہوں گی۔ اپنے ارد گرد کی نگاہ ڈال لیں، دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب، یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہیں۔ اپنے ارد گرد نگاہ ڈال لیں، یہ سارا کچھ ابھی ہو رہا ہے۔ پھر جو تینوں ہماری انجیل مقدسہ ہیں، متی، مرکز اور لوکا، ان تینوں میں لکھا ہے کہ عجیب عجیب نشان ظاہر ہوں گے، موسموں میں تبدیلی آ جائے گی، قومیں قوموں سے لڑیں گی، کال ہوں گے، وبائیں پھیلیں گی اور مری پھیلے گی، لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ کووڈ سے کتنی دنیا مری ہے، لاکھوں لوگ مر گئے ہیں کووڈ سے، مری پھیلی ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، لڑائیاں ہیں، مسیحوں پہ ظلم ہوں گے۔ ابھی 2 پرانے جو گرجے تھے ترکی میں، ان کو مسجدوں میں بدل دیا گیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ جب یروشلم کو تم فوجوں سے گھرا دیکھو تو سمجھ لینا کہ خدا کی بادشاہی بہت نزدیک ہے، خدا کی بادشاہت بہت نزدیک ہے۔ کیا مطلب؟ مسیحوں کے لیے فخر کی بات، مسیحوں کے لیے شان کی بات، مسیحوں کے لیے خوشحالی اور آزادی کی بات کیا ہے؟ کہ خداوند یسوع مسیح 1000 سالہ بادشاہت کے لیے آنے والا ہے۔ ہماری نجات کی بات ہو رہی ہے، مخلصی کی بات ہو رہی ہے، آزادی کی بات ہو رہی ہے۔ بیٹے اور بیٹیوں، اس لیے دیکھا گیا ہے کہ متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو کہ جان لو کہ وہ نزدیک ہے، بلکہ دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹا رہا ہے، کسی وقت بھی آنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کسی وقت بھی شروع ہوگی، کسی وقت بھی اپنے سفید گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنی فوجوں کے ساتھ آئے گا، برے کی ضیافت شروع ہو جائے گی، اور نجات، مخلصی، رہائی، آزادی، یہ ساری مجھے اور آپ کو ملے گی۔ میں اور آپ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو سیدھے ہو کر اپنے سر اوپر اٹھانا، کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک آ گئی ہے، تمہاری نجات نزدیک آ گئی ہے۔ ہماری نجات بیٹے اور بیٹیوں، ہماری شادمانی، ہماری خوشیاں، ہماری آسودگی یسوع کی 1000 سالہ بادشاہت کا ایک حصہ ہے، اور بڑے فخر ہونا چاہیے۔ جتنے مسیح یسوع پہ ایمان رکھتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی 1000 سال بادشاہی کے حصے دار ہیں۔
میں اور آپ جتنے مسیحیوں کے ماتھے پہ یسوع کے نام کی صلیب بنی ہے، یسوع کے نام کا بپتسمہ ہوا ہے، وہ 1000 سال بادشاہی کے بالکل بیٹا حصے دار ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط آج کے اس انجیلی بیان میں بتائی گئی ہے کہ یہ مخلصی، یہ آزادی، یہ آسودگی، یہ نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنے آپ میں برداشت پیدا کرنی ہے۔ جو برداشت کرے گا اس کو یہ ساری باتیں ملیں گی، اور جو برداشت نہیں کرے گا اس کو یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ برداشت کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے سوچتے رہنا اور کوئی گالیاں دے دے اس کو، یہ ایک حصہ ہے، لیکن اصلی مطلب جو برداشت کا یہاں پہ جب آپ اس لفظ کو ایکسپلور کریں، دیکھیں، اس کی ریسرچ کریں، تو اس کا مطلب برداشت کا مطلب ہے اپنے میں یکسوئی پیدا کرنی ہے۔ جس لائن پہ چلیں اس پہ یکسوئی سے چلنا ہے۔ جو ڈسپلن اختیار کیا ہے اس سے دائیں بائیں نہیں مڑنا ہے، سیدھے طریقے سے بیٹا میں نے اور آپ نے چلنا ہے۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کنسسٹنسی، کنسسٹنٹ ہو کے آگے چلنا ہے۔ بیٹا اب مجھے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت کہ میں ہی ہماری مخلصی ہے، ہماری آزادی ہے، ہماری شادمانی ہے بیٹا۔ لیکن اس سے پہلے جو زندگی ابھی ہم گزار رہے ہیں اس میں مشکلات بھی ہیں، بہت مشکلیں ہیں، لیکن فتح مندی کی بات یہ ہے، ہیلیلویا کا نعرہ لگانا ہے کہ مشکلات مجھے اور آپ کو برداشت سکھاتی ہے۔ اور یہ اسی بات پہ میں نے اور آپ نے یسوع نے کہا تھا تم نے قائم رہنا ہے۔ یہ مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تمہیں ایسے لگے گا جیسے تم بھیڑیوں کے بیچ میں بیٹھے ہو، اور ہے بھی سچ، لیکن یہی مشکلات جو ہیں وہ تمہیں کیا کریں گی؟ برداشت سکھائیں گے۔ اور جب میں اور آپ اس برداشت میں زندگی گزاریں گے، اس یکسوئی میں زندگی گزاریں گے، اس کنسسٹنسی میں زندگی گزاریں گے، اس ڈسپلن میں زندگی گزاریں گے، تو پھر مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت کا حصہ بننے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کوئی بات نہیں روک سکتی۔ بیٹے اور بیٹیوں، مجھے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نجات صرف ہمیں ہمارے پریشانیوں سے، مایوسیوں سے نہیں ملے گی، کہ نجات ہمیں ہمارے گناہوں پہ قابو پانے سے بھی ملے گی۔ بیٹے اور بیٹیاں، بہت دفعہ میرے اور آپ سے دیکھے اندیکھے میں گناہ ہو جاتے ہیں، اور بے باکی کے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی سے گناہ ہو جاتے ہیں، میری اور آپ کی سوچیں گندی ہو جاتی ہیں، برے خیال سے دوسروں کو دیکھتے ہیں، یہ سب گناہ ہے۔ لیکن یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے، اس کے ساتھ چلنے سے پاک روح مجھے اور آپ کو طاقت دیتا ہے کہ اگر میرے اور آپ کے دل میں گندا خیال بھی آیا ہے تو ہم اس کو یہیں پہ قابو کر لیں، اس کو پریکٹیکلی نہ کریں، اس کو پریکٹس میں نہ لائیں، اور یہ نجات ہمیں یسوع کے خون کے وسیلے سے اس کے ساتھ چلنے سے ملتی ہے۔ بیٹے اور بیٹیوں، یہ خدا کا فضل ہے جو ہمیں سنبھال کے رکھتا ہے۔ اب جلدی سے میں اور آپ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت میں ہی تمام مسیحوں کی شادمانی ہے، خوشحالی ہے، آسودگی ہے۔ تخت پر بیٹھ کے انہوں نے قوموں کا انصاف کرنا ہے تمام مسیحوں نے بیٹا۔ لیکن سفید جامے پہننے کے لیے جہاں مجھے اور آپ کو برداشت کی ضرورت ہے، وہاں 3-4 باتوں کی اور بھی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مجھے اور آپ نے کو دیکھنا ہے اپنے آپ میں کہ میں سفید جامے پہن کے ضیافت میں جانے کے لیے تیار ہوں یا نہیں، میں کہاں پہ کھڑی ہوں، میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا میں حلیم ہوں؟ اگر تو میں حلیم ہوں تو پھر کیا ہے؟
میں زمین کا وارث اور میں زمین کی وارث ہوں اگر میں اور آپ حلیم ہوں۔ یسوع کی بتائی ہوئی باتیں ہیں کہ تم اس وقت زمین کے وارث بنو گے، یسوع کی بادشاہت میں داخل ہو سکو گے جب تم حلیم بھی ہوگے، اور حلیمی بھی برداشت سے آتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو دیکھنے میں اور آپ رحم دل بھی ہیں۔ میرا ہمسایہ بھوکا اور مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی، میں اور آپ رحم دل بھی ہیں، اور اگر میں اور آپ رحم دل ہیں تو خدا کا رحم اور فضل میرے اور آپ سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگا، جدا ہو ہی نہیں سکتا اگر میں اور آپ رحم دل ہیں۔ خدا کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ خدا اگر میں رحم کروں گا تو خدا میرے پہ بھی رحم کرے گا، پھر بات صرف برداشت سے آتی ہے۔ اور پھر دیکھنا ہے کہ میں اور آپ، میرے اور آپ کے دل صاف ہیں، بغض تو نہیں ہے، پاک دل ہیں میں اور آپ۔ اگر بیٹا میں اور آپ پاک دل ہیں تو ہر روز ہم خدا کی قدرت کو اور خدا کی طاقت کو دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن دل کی پاکیزگی بڑی ضروری ہے۔ پھر بات یہ اپنے دل کو پاک رکھنے کے لیے برداشت کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے بیٹا؟ کیا میں اور آپ جب جھگڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے درمیان تو ان کی صلح کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ اگر میں اور آپ صلح کراتے ہیں تو شروع سے میں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ بیٹے اور بیٹیوں، اس لیے بڑے فخر سے میں نے اور آپ نے بڑی برداشت سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ حلیمی، رحم دلی، پاک دلی، صلح کروانا، اور بیٹا ایون ستائے جانا، یہ سب کے سب جو ہے یہ برداشت کا حصہ ہیں، اور میری اور آپ کی برداشت مجھے آسودگی کے لیے، خوشحالی کے لیے، شادمانی کے لیے بالکل تیار کر دے گی، اور یہ سب کچھ مجھے خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی میں سبھی کچھ ملے گا۔ خدا کرے بیٹا اور بیٹیوں کہ میں اور آج آپ اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے مسیحی ہونے پہ فخر کریں، اور اگر میرے اور آپ پہ آج بھی کوئی 19-20 کا فرق ہے، میں اور آپ حلیم نہیں ہیں، میں اور آپ رحم دل نہیں ہیں، میں اور آپ پاک دل نہیں ہیں، میں اور آپ صلح نہیں کراتے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں، ادھر کوئی پرابلمز آتی ہیں تو ان سے ڈر جاتے ہیں، بزدل ہو جاتے ہیں، تو بیٹے اور بیٹیوں بڑے برداشت سے میں نے اور آپ نے اپنی ان باتوں پہ قابو پانا ہے، اور جب قابو پائیں گے تو سمجھ لینا کہ خدا کی 1000 سالہ بادشاہت کی ضیافت کا انویٹیشن آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے، اسے آپ سے کوئی نہیں لے سکتا، لیکن مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اس کے قابل کرنا ہے۔ خدا کرے کہ میں اور آپ کرام کے زور کو، اس طاقت کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں، برداشت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور آگے بڑھیں، تاکہ یسوع کی 1000 سالہ بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے نام کی جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں آمین۔ قادر مطلق خداوند خدا، تیرا شکر کرتے آج کے تیرے اس مقدس دن کے لیے جو تو نے ہمیں ہماری زندگیوں میں عطا کیا۔ قدوس مہربان پیارے خداوند، آج کے تیرے زندہ کلام کے لیے تیرا شکر کرتے۔ قدوس مہربان پیارے خداوند، تیرا کلام جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بخش دے
کہ اس کلام کو نہ صرف ہم اپنی زندگیوں میں لیں بلکہ دوسروں میں بھی بانٹیں۔ قدوس مہربان پیارے خداوند، آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ایک زندگی برکت پائے، اور قدوس مہربان پیارے خداوند، ہم بڑی یکسوئی سے یسوع کی طرف چلنے والے بنے اور اس کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت میں شامل ہوں۔ قدوس مہربان پیارے خداوند، ہم اپنی پشاور ڈائسس کے لیے تیرا شکر کرتے جو اس خطہ میں خدمت کرتے۔ اے قادر مطلق خداوند خدا، بخش دے کہ پشاور ڈائسس کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں یسوع کے قدموں میں آئیں۔ ہم اپنے بشپ صاحب کے لیے خداوند، جب وہ اس ڈائسس کی غلہ بانی کرتے اور اسی طور پر چرچ آف پاکستان کی بھی خداوند وہ نگہبانی کرتے، تو قدوس مہربان پیارے خداوند، تو اپنے بندہ کے ساتھ ہو، اس کے لیے تیری حکمت کو چاہتے، تیری مدد، تیری رہنمائی کو مانگ لیتے۔ اے قادر مطلق خداوند خدا، منت کرتے ان بارشوں سے خداوند جو جگہ متاثر ہوئی ہیں، خاص طور پر خداوند کراچی کو خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتے۔ قدوس مہربان پیارے خداوند، ان بارشوں کی وجہ سے اور سیلاب سے خداوند جو زندگیاں متاثر ہوئی ہیں، پریشان ہیں، قدوس مہربان پیارے خداوند، تو ان زندگیوں کو بحالی بخش اور سلامتی بخش۔ اے قادر مطلق خداوند خدا، اسی طور پر ہم تمام بیماروں کو تیرے مذبح کے پاس لاتے، مسٹر جمیل وزیر کے لیے، مسٹر ناصر کے لیے، مسز رسیہ مشتاق کے لیے، مسز نبیلہ یوسف کے لیے، مسٹر رؤف خان کے لیے، مسز سردارہ بی بی کے لیے، مسز پروین بشیر کے لیے۔ خداوند ان زندگیوں کو تیرے مذبح کے پاس لاتے اور ان پر اپنے مالک، اپنے آقا، اپنے نجات دہندہ یسوع ناصری کے لہو کو چھڑک دیتے۔ قدوس مہربان پیارے خداوند، یہ زندگیاں شفا اور بحالی کے تجربہ سے گزرتے ہوئے یہ کہنے والی بنے کہ تجھ قادر خدا نے ان کے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اے قادر مطلق خداوند خدا، مسز سیما مہنگا کے لیے جو تجھ میں سو گئیں، خداوند ان کے گھرانہ کے لیے تجھ سے منت کرتے کہ تو انہیں بڑی تسلی، بڑا اطمینان عطا فرما۔ اے قادر مطلق خداوند خدا، تو ہماری فریادوں کو، التجاؤں کو اپنے حضور قبول فرما، مانگتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ آئندہ سنڈے بھی عبادت، عشاء ربانی کی عبادت حسب معمول صبح 8:30 بجے ہوگی اور آن لائن سروس صبح 10 بجے ہوگی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی اطلاع کریں تاکہ وہ بھی ان عبادات کے ذریعے سے خداوند کی برکات کو ریسیو کریں۔ آئے ہم سب کھڑے ہو جائیں، جہاں جہاں میں ہم سب کھڑے ہو جائیں۔ دیکھو بیٹے اور بیٹیوں، بہن اور بھائیوں، کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ ہم سب باہم مل کے رہیں۔ ہم جو بہت سے ہیں،
ایک روٹی اور ایک بدن ہے، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ میں اس کی بارگاہوں میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا، میں گاؤں گا، میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا۔ خداوند کا اطمینان آپ کے ساتھ ہو، آپ کے روح کے ساتھ بھی رہے۔ مہربانی سے ضرور ایک دوسرے کے ساتھ خداوند کا اطمینان بانٹیں۔ Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. اب ہم گائیں گے گیت نمبر 257، دل لے لے میرا پیارے یسوع۔ 257۔ اے یسوع اچھے سردار کا ہے، جیسے تو اپنے شاگردوں کے بیچ میں تھا ویسے ہی ہمارے درمیان حاضر ہو روٹی توڑتے وقت اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر۔ اے یسوع اپنے روح القدس سے ایک ایک جان کی جو اس وقت اس عبادت میں ہم سب کے ساتھ شامل ہے ان کی تقدیس کر دے، اس روٹی اور اس شیرے کی بھی تقدیس کر تاکہ یہ ہمارے لیے تیرا بدن اور خون بن جائیں، کیونکہ تیرے وسیلے سے اے یسوع ایک ہی روح میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کی روح کے ساتھ بھی رہے۔ اپنے دلال میں بالا پر لگائیں، ہم انہیں خداوند کی طرف لگاتے ہیں۔ ہم اپنے خداوند خدا کا شکر کریں، ایسا کرنا واجب اور مناسب ہے۔ یہ نہایت واجب اور مناسب اور ہم پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ آئے خداوند مقدس باپ قادر مطلق اور ازلی خدا، تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ بخش خداوند کہ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور خداوند کی آنے والی 1000 سالہ بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ خداوند نہ صرف ہم اپنے آپ کو تیار کریں بلکہ ہم بہتوں کے لیے برکت کا باعث بھی بنے۔ خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں
کہ اپنی نجات ہمیں دکھانے کے لیے خداوند اپنے بڑے فضل سے ہمیں برداشت کی طاقت عنایت کر، تاکہ خداوند ہم برداشت سے اپنی زندگیوں پہ قابو پا سکیں اور ہماری زندگیاں بہتوں کے لیے برکت کا باعث بن سکیں۔ اس واسطے فرشتوں اور مقرب فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ یوں تیری ستائش کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند رب الافواج، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں۔ آئے خداوند تعالیٰ تیرا ہی جلال ہو، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے اور آنے والا بھی ہے، عالم بالا پر ہوش ہے نام۔ واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو آئے آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے صلیب پر موت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے ایک پوری، کامل اور کافی قربانی نظر معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت تیرے سامنے یاد کرتے ہیں، تو اس کی قربانی یاد کر کے ایک ایک جان پر جو اس وقت ہم سب کے ساتھ شامل ہے اپنے کرم کی نگاہ کرنا خداوند۔ اگر کوئی پریشانی کا باعث ہے، مایوسی کا باعث ہے خداوند، یا کسی بھی قسم کی خداوند گھریلو تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے خداوند، کسی بھی قسم کی بیماری کا شکار ہے خداوند، ان تمام مایوسیوں کو، ان تمام پریشانیوں کو، ان تمام گھریلو تنگ دستیوں کو اور ان تمام بیماریوں کو خداوند یسوع کے نام سے تجھ سے منت کرتے ہیں خداوند دور کر دے، تاکہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں خوشحالی، شادمانی اور آسودگی کی زندگی گزار سکیں خداوند۔ تجھ سے التجا ہے خداوند اپنے ملک کے لیے، ملک کے حاکموں کے لیے، سب کو برکت دے اور توفیق دے کہ تیرے خوف میں رہتے ہوئے خداوند ملک کا انتظام کریں۔ اپنے خداوند سیکیورٹی اداروں کے لیے، پاکستان فوج کے لیے خداوند، اسی طریقے سے خداوند تمام ان ورکرز کے لیے جو اسپتال میں فرنٹ لائن پہ کام کرتے ہیں، کلاس فورس ورکرز کے لیے، سینیٹری ورکرز کے لیے خداوند، سب کو اپنی پناہ اور محافظت میں رکھنا اور اپنے نام کے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتے ہوئے خداوند ان کی زندگیاں بہتوں کے لیے برکت کا باعث بنے خداوند۔ التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں خداوند چرچ پاکستان کے لیے، ایک ایک ڈائسس کے لیے، ایک ایک بشپ صاحب کے لیے، سب کو برکتوں سے مالا مال کر اپنے نام کے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا۔ عالمگیر کلیسیا کے لیے تیرے شکر گزار ہیں خداوند، اسے برکتوں سے مالا مال کر۔ اب جب کہ ہم سب مل کر خداوند یسوع کی آنے والی 1000 سالہ بادشاہی کے لیے کوشش کرتے ہیں خداوند، اس کی تیاری کرتے ہیں خداوند، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں خداوند، تو اپنے پاک روح کو کبھی بھی ہم سے جدا نہ ہونے دینا۔ بخش دے ہماری زندگیوں سے بہت سارے لوگ یسوع کی 1000 سالہ آنے والی بادشاہی کے لیے تیاری بھی حاصل کر سکیں، اور ہمارے ساتھ خداوند نجات کا تجربہ حاصل کریں جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دینا چاہتا ہے۔ خداوند ہمارے التجاؤں کو، شکر گزاریوں کو اور منتوں کو اسی کے نام میں قبول فرما جس نے ہم سے فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ آؤں تم ایسا ہی کرتے رہنا۔ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور شکر کر کے ان کو دیا اور کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بہتوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو۔ آمین۔ آئے خداوند ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیرے جی اٹھنے کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ آئے مسیح تیرا ہی جلال ہو۔ جس طرح ہمارے مرجی
اور خداوند نے ہمیں سکھایا، ہم دلیری سے کہتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ آئیے خداوند کی میز کے پاس آنے کی دعا میں ہم سب مل کے شریک ہوں۔ آئے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہ گو اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے آئے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہگار جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں، اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے، آمین۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں پھر حقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ آئے خدا کے برے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ آئے خدا کے برے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ آئے خدا کے برے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اپنا اطمینان ہمیں بخش۔ پاس اور ایمان سے خدا ان کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔
اب جب کہ ہم ایمان سے مسیح کے بدن اور خون کے پاک ساکرمنٹ میں شریک ہوئے ہیں، تو آئے ایک خاندان کی صورت میں ہم اس پاک ساکرمنٹ کے لیے اس کا شکر گزاری بھی اس کی کریں۔ ہم سب مل کر کہیں، آئے قادر مطلق اور ابدی زندہ خدا، ہم دل و جان سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو مہر کر کے ہمیں جن پاک بھیدوں میں درستی سے شریک ہوئے ہیں، اپنے بیٹے ہمارے منجی خدا یسوع مسیح کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک کھلاتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو اپنی روح اور بدن سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ تیرے لیے معقول اور پاک اور زندہ قربانی ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، جس کی تیرے اور روح القدس کے ساتھ تمام عزت و تعظیم ابدآباد ہوتی رہے، آمین۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابدآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ خدا کریم کی رحمت اور حفاظت میں ہم آپ کو سونپتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشے، اب اور ہمیشہ تک، آمین۔ اطمینان سے جائیں اور خداوند کی خدمت کریں، ہم مسیح کے نام سے جاتے ہیں۔ آخر میں گائیں گے زبور 72 مل کے سب گائیں گے۔